ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب دوستوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ اس نے قدرے ایک بہتر حالت کا ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ نکالا اور زیبتن کر لیا۔ بابا سائیں کے لائے ہوئے کاجل سے آنکھوں کو مزین کیا اور کانچ کی چوڑیاں بڑھ بڑھ کر کلائیوں میں ڈالیں۔ گلابی رنگ کی لپسٹک سے اپنی یاقوتی لبوں کو سجایا۔ اتنی سی تیاری میں بھی آج اس کی دھج ہی نرالی تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی جس نے اسے پرکشش بنا دیا تھا۔ جیسے ہی حسنہ اور شہانہ اندر آئیں اسے تیار دیکھ کر جل کر کوئلہ بن گئی اور ایک دوسرے کو غصے سے دیکھا۔ انہیں کہاں برداشت ہو رہا تھا کہ ایک وجیح انسان ماں کے مقدر میں لکھا جانا۔ حسنہ نے پاس پڑے گھڑے میں سے پانی کا گلاس بھر کر شہانہ کی طرف بڑھایا۔ شہانہ طنزیہ انداز میں مسکرائی، پھر پانی سے بھرا ہوا گلاس جھٹکے سے ماں کے چہرے پر پھینکا۔ ماں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی اور ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی، مگر وہ پوری کی پوری بھیگ چکی تھی۔ آنکھوں کا کاجل بہہ کے گالوں پہ بکھر گیا۔ اس پانی کے ساتھ آنسو بھی اس کی گالوں کی زینت بننے لگے۔ شہانہ اور حسنہ استزائیہ انداز میں مسکراتے دونوں باہر نکل گئیں۔ ماں وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مولانا صاحب آ کر باہر بیٹھ چکے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو صابر حسین نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی شماس بن زماد کھڑا تھا، سفید رنگ کی شلوار قمیض پہ سیاہ شال شانوں پر پھیلائے، باوقار انداز میں چلتا ہوا انہیں سلام کرتے ہوئے اندر آیا۔ محلے کے کچھ لوگ اس نکاح میں مدعو تھے۔ مغرب کے بعد اب شام ہو چکی تھی۔ یہ وادی رات کے اندھیرے میں گم ہونے لگی تھی۔ ایک سرد سکوت روح کو بھیکل کر دینے والا سناٹا اور متوحش کر دینے والی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کھیتوں کے سبزے اور پھولوں کی مہک ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ہوا میں خنکی بھر گئی۔ تیز ہواؤں نے اس وادی کا رخ کیا جیسے کسی طوفان کی آمد تھی، اور طوفان تو آ ہی گیا تھا۔ جیسے عین نکاح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تو صابر حسین نے دروازے کا رخ کیا۔ شیر زمان اور ہیر دونوں دروازے پہ کھڑے تھے۔ آپ کون؟ صابر حسین نے دو اجنبی لوگوں کو سامنے کھڑے دیکھ کر استفسار کیا۔ یہ نمبر آپ کے ٹرک کا ہے۔ شیر زمان نے ایک چٹ صابر حسین کے سامنے کی۔ جی یہ میرے ہی ٹرک کا نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسی سلسلے میں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شیر زمان نے سپاٹ انداز میں کہا۔ آئیے آپ دونوں اندر یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ صابر حسین دونوں کو اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ دراصل آج میری بیٹی ماہ کا نکاح ہے۔ پہلے اس فریضے سے فارغ ہو جائیں، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ صابر حسین نے سامنے دیکھا جہاں شبانہ ماہ کو اپنے ساتھ باہر لے کر آ رہی تھی۔ ہیر اور شیر زمان کی نظر ایک ساتھ ماہ پہ پڑی۔ خون نے جوش مارا۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے۔ ماہ کے نقوش ہو بہو ہیر اور شیر زمان جیسے تھے، صرف رنگت سانولی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سنہری سی تھی چمک تھی جو بچپن میں تھی۔ ہیر بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بھاگتی ہوئی ماہ کے پاس گئی، سنہری، اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کو پیار کرنے لگی۔ میری بچی، وہ فرتے مسرت سے لبریز انداز میں اسے اپنے ساتھ لگائے محبت جتا رہی تھی۔ سالوں کی تشنگی ایک پل میں کہاں مٹنے والی تھی۔ شیر زمان نے آگے بڑھ کر سنہری کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور سر پہ محبت بڑا بوسہ دیا۔ سنہری نظریں اٹھا کر حیرت سے ان اجنبیوں کو دیکھ رہی تھی جو اس سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ شماس بن زماد مطمئن سا اپنی جگہ پر براجمان تھا۔ شبانہ، حسنہ اور شہانہ اندر ہی اندر بل کھا رہی تھی کہ بظاہر اتنے خوبصورت اور امیر لوگ اس ماں کے رشتہ دار تو نہیں۔ یہ سنہری ہے ہماری بیٹی۔ شیر زمان نے صابر حسین کی طرف دیکھ کر کہا۔ مگر آپ ایسے کیسے اسے اپنی بیٹی کہہ سکتے ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہماری دشمنی کی بنا پر کسی نے اسے آپ کے ٹرک میں رکھ دیا تھا۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا، سالہ سال ہو گئے تھے اپنی بیٹی کی تلاش میں سرگرداں۔ آج جا کر پتہ چلا تو ہم اسے لینے آ گئے۔ شیر زمان نے کہا۔ آپ کو اگر ہم پہ یقین نہیں تو ہم آپ کو اس بات کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں، اور وہ ثبوت ایسا ہے کہ اس کے حقیقی والدین کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ میری بیٹی کے پیٹ پر شعلے کا نشان تھا، ہیر نے بروقت جواب دیا۔ صابر حسین بھی خاموش ہو گیا۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ اس کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ آج اگر ماں کے حقیقی والدین مل گئے تھے تو اسے رخصتی سے قبل اس کی خوشیاں لٹانا چاہتے تھے۔ بابا سائیں، ماہ تڑپ کر ہیر اور شیر زمان کے خسار میں سے نکلتے ہوئے صابر حسین کے پاس آئی اور اس کے شانے سے لگی۔ بیٹا، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ صابر حسین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ صابر حسین، نکاح شروع کریں، پھر عشاء ہونے والی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا۔ جی آپ بسم اللہ کریں۔ صابر حسین بولا۔ مگر میں اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کسی سے کر دوں جسے میں جانتا بھی نہیں؟ شیر زمان نے کرخت آواز میں کہا۔ تو شماس بن زمان نے ابرو چکا کر کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔
اس کی سرمئی کانچ جیسی آنکھوں میں یکلخت سرخی چھا گئی۔ ماں نے بھی تڑپ کر شماس کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بلبل آنسو بہنے لگے۔ ہیر سنہری کے پاس آئی اور اس کی آنسو پونچھ کر اسے نظر بڑھ کر دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری خواہش پہ ہو رہا ہے؟ اس نے سنہری کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر حد درجہ اپنائیت سے پوچھا۔ سنہری نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ ان لمحات میں زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ماں کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ اس کے لیے کوئی فیصلہ لے سکوں؟ صابر حسین نے شیر زمان کی طرف دیکھ کر مان بڑے انداز میں پوچھا۔ ویسے بھی یہ ایک نیک اور شریف انسان ہے۔ ہیر نے شیر زمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے دبایا۔ اسی میں ہماری بیٹی کی خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا سب چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، مگر نکاح کے بعد میری بیٹی سنہری میرے ساتھ اپنے گھر جائے گی۔ اس کی رخصتی کچھ دنوں بعد ہوگی۔ ہمارا بھی حق ہے اپنی بیٹی کے ساتھ چند دن گزارنے کا، شیر زمان نے اٹل انداز میں کہا۔ صابر حسین نے شماس بن زماد کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے جواباً کہا۔ تو مولانا صاحب نے نکاح کی رسم شروع کی۔ سنہری بنت شیر زمان ولد زیگن خان، آپ کو شماس بن زماد سے باعث حق مہر سکہ رائج الوقت 5000 روپے اپنے نکاح میں قبول ہے۔ شیر زمان نے اس کے نکاح نامے پر اس کی اصل معلومات لکھوائیں۔ تو مولانا صاحب نے اس سے پوچھا قبول ہے؟ سنہری نے مولانا صاحب کے 3 بار پوچھنے پر اقرار میں جواب دیا۔ تو پھر یہی عمل شماس بن زماد کے ساتھ دہرایا۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو سب نے ہاتھ اٹھا کر ان کی آنے والی زندگی کے لیے اجتماعی دعا کی۔ پھر مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ سنہری نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جہاں سے ایسے لگ رہا تھا کہ آگ جلنے لگی ہو۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا جسم کوئلے کی مانند دہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے نظریں اٹھا کر شماس کی طرف دیکھا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شیر زمان اور صابر حسین دونوں نے سنہری کو پیار دیا۔ ہیر سنہری کو اپنی آنکھوں میں بھر رہی تھی، اس کی آنکھوں کی پیاس بجھائے نہیں بجھ رہی تھی۔ یوں ایک یادگار شام کا اختتام ہوا۔ شہرام اور دلنشیں ہوٹل کے جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کے سامنے والے کمرے میں ایک پاکستانی کپل آج ہی آیا تھا۔ وہ دونوں باہر جا رہے تھے۔ جب وہ جوڑا بھی باہر نکل رہا تھا اس لڑکی نے دلنشیں اور شہرام کو دیکھتے ہی ایک اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ دونوں بھی ایشین ہیں۔ وہ پرجوش انداز میں بھاگتی ان کے پاس آئی۔ تم دونوں پاکستانی ہو؟ لڑکی نے ان کے سامنے کھڑے ہوئے اردو میں پوچھا۔ اس کا شوہر بھی اس کے پیچھے آیا۔ جی پاکستانی ہی ہیں، شہرام نے جواب دیا۔ لڑکی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں بھی پاکستان سے ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ دلنشیں نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ سارا، اور یہ میرے ہسبینڈ ہے فیضان۔ اس لڑکی نے اپنا تعارف کروایا تو دلنشیں نے بھی اسے اپنے بارے میں بتایا۔ پھر ان دونوں کی باتیں لمبی ہو گئی۔ دونوں کے شوہر انتظار کرتے رہ گئے لیکن وہ ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، جیسے بچپن کی سہیلیاں ہوں۔ فیضان اکتا کر اکیلے ہی باہر چلا گیا۔ شہرام نے دلنشیں کو اتنی دفعہ اشارہ کیا اب بس کرو باتیں، لیکن دلنشیں بھی اس سے بدلہ لے رہی تھی۔ وہ بھی تو کل ایک گوری میم روزی سے باتیں کر رہا تھا۔ سارا دلنشیں کو اپنے کمرے میں لے گئی اور شام تک وہ اکٹھی ہی رہیں۔ بالآخر شہرام نے خود جا کر سارا سے کہا کہ اسے اب بھیجو، جاؤ بھائی، تمہارے شوہر کو تمہاری یاد ستا رہی ہے۔ سارا نے ہنس کر اسے کہا تو وہ جھیم گئی اور دروازے میں کھڑے شہرام کو دیکھا جس کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں گدگدی ہوئی۔ اسے تنگ کرنے کا اتنا مزہ آ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوگی اور خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ شہرام کچھ کہے بغیر کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے تیکھی نظروں سے اسے گور رہا تھا۔ دلنشیں بمشکل اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ کوئی چاہیے کیا؟ بالوں کا جوڑا کھولتے ہوئے اس نے پلٹ کر پوچھا۔ اس کا شرارتی لہجہ دیکھ کر شہرام نے لب بھینچ لیے، پھر کچھ سوچ کر مسکرایا اور اس کے قریب آیا۔ ہاں تم؟ وہ اسے وار فتگی سے دیکھتا بولا تو دلنشیں سٹ پٹائی۔ جلدی سے بالوں کو چھوڑا تو بال کسی آبشار کی طرح نیچے گرے اور کمر سے نیچے تک پہنچ کر لہرانے لگے تھے۔ شہرام نے آئینے میں وہ حسین منظر دیکھا تھا۔ ایک تو یہ میرے بال بھی نہ مجھ سے سنبھالے بھی نہیں جاتے۔ وہ پلٹ کر بالوں کو پھر سے جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ شہرام کی نظریں خود پہ محسوس کر کے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ بالوں سے ہٹائے۔ بال ایک دفعہ پھر نیچے گرے تھے۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹی لیکن شہرام نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ آئینے کی طرف موڑ دیا۔ ڈریسنگ پر پڑے برش کو اٹھایا اور نرمی سے اس کے بالوں میں چلانے لگا۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ دلنشیں آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ اسے بہت پیارا لگ رہا تھا۔
کاش ان دونوں کے درمیان یوں ہی خوبصورت لمحات ہمیشہ ٹھہرے رہیں۔ اس نے دل میں دعا کی۔ اب شہرام کی انگلیاں اس کے بالوں سے کھیل رہی تھیں۔ تبھی دروازہ ناک ہوا۔ شہرام نے بدمزہ ہو کر منہ بنایا، برش دلنشیں کو پکڑایا اور جا کر دروازہ کھولا۔ روزی کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں؟ دلنشیں بھی اسے دیکھ چکی تھی اور کچھ دیر پہلے والا فسو اب ختم ہو چکا تھا۔ تم لوگوں کو ڈنر پر لے جانے آئی ہوں، روزی نے پیچھے کھڑی دلنشیں کو دیکھ کر کہا۔ شہرام روزی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور یہی بات دلنشیں کو سلگا گئی تھی۔ چلو گی؟ شہرام نے پوچھا۔ میں نہیں جا رہی کہیں، شہرام کے کہنے پر دلنشیں نے رکھائی سے کہا اور رخ پھیر لیا۔ اس کی طبیعت خراب ہے، شہرام نے انگلش میں روزی کو بتایا۔ اچھا تم تو آ جاؤ، دیکھو میں تم دونوں کے لیے یہاں آ گئی ہوں اور تم اتنا بھی نہیں کر سکتے، اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے کہا۔ شہرام نے دلنشیں کو چرانے کے لیے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ روزی خوشی سے کھل اٹھی، لیکن دلنشیں کا منہ رونے والا ہو گیا۔ آج اس نے سارا کے ساتھ دن گزار کر شہرام کو تنگ کیا تو شہرام نے بھی اس طریقے سے اسے چرا کر اپنا بدلہ لینا چاہا، مگر وہ جانے انجانے میں اس کا دل دکھا گیا تھا اور اسے اکیلے چھوڑ کر وہ روزی کے ساتھ ڈنر پر چلا گیا تھا۔ اس کا دل دکھنے لگا، وہ بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شہرام اسے بدلہ لینے کے لیے روزی کے ساتھ تو گیا تھا، لیکن اس کا دل وہیں رہ گیا تھا۔ روزی نے ڈنر پارٹی کا اچھا خاصا انتظام کر رکھا تھا۔ شہرام کا وہاں زیادہ دیر دل نہ لگا اور وہ معذرت کرتے ہوئے وہاں سے واپس آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے دلنشیں نے نہیں کھولا۔ اس کے پاس ایک چابی تھی جس سے اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو دلنشیں سر پر کمفرٹر لیے بیڈ پر لیٹی نظر آئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا، جھک کر اس کے سر سے کمبل اتارا تو اس کا آنسوؤں میں بھیگا چہرہ نظر آیا۔ اس نے ایک نظر تک اٹھا کر اسے نہ دیکھا اور رونے میں مصروف رہی۔ شہرام بے اختیار اسے دیکھے گیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے گال سے آنسو صاف کیا۔ دلنشیں نے ایک پرسکون نظر اس پر ڈالی اور بازو میں اپنا سر چھپا لیا۔ دل سرکار، اگر آپ ناراض ہوگی تو پھر اپنے طریقے سے مناؤں گا، مجھے منانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، تم سے کوئی بات بھی نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے اپنی اس ہوتی سوتی کے پاس۔ وہ چہرے پر سے بازو ہٹائے بغیر بولے۔ شہرام نے بمشکل ہنسی روکی، پھر پیچھے ہٹ گیا، وارڈروب سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا اور جب واپس آیا تو وہ ابھی تک ایسی ہی پڑی تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ دلنشیں کو یہ دکھ بھی کھائے جا رہا تھا کہ وہ غلطی کر کے شرمندہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جانے کا کہا تو وہ چپ چاپ چلا بھی گیا۔ اس کے رونے میں اور بھی تیزی آ گئی۔ اچانک اس کے اوپر سے کمبل ایک جھٹکے سے اترا تھا۔ اس نے غصے سے دوبارہ کمبل اوپر لینا چاہا لیکن شہرام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازو پر سر رکھے لیٹی تھی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے چہرے پر خفگی لاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن شہرام نے اسے اپنے بازو کی گرفت میں لے لیا۔ تو رات دن محبت کے دعوے کرتے ہو اور اب تمہیں وہ لڑکی مجھ سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ اگر میں نہیں جا رہی تھی تو تم کیوں گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ میرا سوچا تک نہیں۔ دلنشیں خفگی سے بولے جا رہی تھی کہ شہرام اس کے چہرے پر جھکا، اس کی سانسیں چہرے پر محسوس کرتے ہوئے دلنشیں کی سانسیں تھم گئیں۔ ہونٹوں پر اس کا لمس محسوس کر کے وہ کسی اور ہی جہاں میں جا پہنچی تھی۔ وہاں صرف وہ دونوں تھے، کوئی گلا شکوہ نہ تھا۔ ابھی انہیں سوئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ شہرام کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نائٹ بلب روشن کیا اور موبائل پر اس وقت آنے والی کال کو دیکھا۔ ارحام کی کال۔ اس وقت اس نے فوراً سے بیشتر کال ریسیو کی۔ رسمی سلام دعا کے بعد، ہاں بولو ارحام، کیا بات ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک ہاتھ سے فون کان سے لگاتا ہوا بولا تھا۔ شہرام، اذلان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ارحام نے کہا۔ واٹ؟ یہ خبر سن کر اس کا دماغ تو جیسے معاف ہونے والا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی آواز سن کر دلنشیں بھی اٹھ چکی تھی۔ ارحام نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی، جسے سن کر شہرام کی کشادہ پیشانی پر پریشانی کی لکیریں پھیل چکی تھیں۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اعصاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دلنشیں، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ شہرام نے کڑے تیوروں سے اس کی جانب دیکھ کر کرخت آواز میں پوچھا۔ دلنشیں پہلے تو اس کے طرز مخاطب پر حیران ہوئی، کہا، ہمہ وقت دل سرکار بلانے والا اسے نام سے مخاطب کر رہا تھا اور اب یہ بدلا ہوا روپ، کیا چھپایا میں نے؟ وہ بھی جواباً طرح کر بولی، یہی کہ فجر بھابی اذلان بھائی کا آپریٹ کروا رہی تھی، نہ کہ وہ دونوں گھوم پھر رہے تھے۔ شہرام کی بات سن کر دلنشیں ہنس بھاگتا ہوئی، اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں دکھائی دینے لگیں۔ شاہ، وہ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، وہ رک رک کر بولی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو پریشانی میں مروڑنے لگی۔ دلنشیں، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے تم لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا، کسی کی مدد نہیں لی؟ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟
اگر ایسی کوئی بات تھی تو تم مجھ سے بھی کہہ سکتی تھی نا، میں چلتا تم لوگوں کے ساتھ۔ تمہیں پتہ ہے تم لوگوں کی بیوقوفی نے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں زور سے جکڑ کر چلایا۔ دلنشیں اس کے انداز پہ سہم گئی۔ کیا ہوا شاہو؟ اس نے شہرام کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بس اتنا سا یقین تھا تمہیں مجھ پہ؟ اذلان بھیا اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کی وجہ ہو تم دونوں۔ وہ سرخی مائل آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے درشت لہجے میں چلایا۔ یہ دل دوز خبر سن کر فجر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ شہرام کہہ دو کہ جھوٹ ہے، وہ شہرام کا کالر دبوچ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ شہرام نے اس کے ہاتھ غصے سے پیچھے جھٹک دیے تھے اور اپنا موبائل اٹھا کر کال ملائی اور واپسی کے لیے ٹکٹ بک کروانے لگا، مگر آگے سے اسے جو بات سننے کو ملی وہ اس کے غم و غصے میں مزید اضافے کا باعث بن گئی تھی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے نہ تو کوئی بھی فلائٹ جا رہی تھی اور نہ اس ملک کے اندر آ رہی تھی، یعنی کہ وہ دونوں اس مہلک وائرس کی وجہ سے وہیں پھنس کر رہ گئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ واپس پہنچنے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج سردار اذلان کی تدفین کو تیسرا دن تھا۔ سب اس انہونی موت سے نڈال تھے۔ ارحام نے اس وقت سب کو سہارا دیا۔ جلال الدین تو اپنے لاڈلے پوتے کی موت سے بالکل چپ کے چپ بس بستر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ سردار حماد اور سردار واجد غم و غصے کی حالت میں تھے اور صبرینہ بیگم نے دونوں کے غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ فجر کے خلاف انہیں بڑکایا۔ حویلی کے تمام مکینوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ ونی ہو کر آئی فجر نے اپنی بے عزتی کا بدلہ ان کے بیٹے کو مار کر لیا ہے۔ سب لوگ فجر کے اس قدم سے سخت خائف تھے۔ فجر ایک تو اذلان کے اس دنیا سے چلے جانے پہ انتہائی غمناک حالت میں تھی، دوسرا صبرینہ بیگم نے اس پہ ان 3 دنوں میں زندگی تنگ کر دی تھی۔ سارا دن اسے کولو کے بیل کی طرح کاموں میں مشغول رکھتی اور رات ہوتی ہی اسے کال کوٹری میں پہنچا دیتی جہاں نہ بستر تھا اور نہ کوئی آسائش۔ فجر کو تو خود کو بھی ہوش نہ تھا۔ اس کا حال تو ایسا تھا کہ جسم میں جان تو باقی تھی مگر ہر احساس مر چکا تھا۔ جلدی سارا کھانا تیار کر، آج سویا اور سائم بھی آ رہے ہیں، صبرینہ بیگم نے حکم دیا۔ وہ جو تھک کر کچن کی دیوار سے پشت لگائے ہوئے سانس لے رہی تھی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے صبرینہ بیگم نے اس سے اپنی آنکھوں کے سامنے ساری حویلی میں جھاڑو پونچھا کروایا تھا۔ 3 دن سے اذلان کی موت کی غم کی وجہ سے اس کے حلق سے ایک نوالا بھی نہ اترا تھا۔ اوپر سے صبرینہ بیگم کے کاموں کی فہرست طویل ترین ہوتی جا رہی تھی۔ زندگی عذاب بننا کسے کہتے ہیں یہ تو اصل معنوں میں اسے اذلان کے جانے کے بعد پتہ چلا تھا۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آج ہی اپلوڈ کی جائے گی۔ جو دوست اس ناول کو ریٹن میں پڑھنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اس لنک پر کلک کر کے آپ اس ناول کو لکھا ہوا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔